بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ خواجہ غریب نواز جن کے دل میں ایک ہی تمنا تھی کہ غوث پاک سے ملاقات۔ خواجہ غریب نواز نے سفر کیا، بغداد کے زمین پر قدم رکھا۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، آنکھوں میں محبت کے آنسوں، دل میں ادب کا سمندر تھا۔ آپ کے آستانے پاک پر پہنچے جہاں روحانی نور ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز آستانے کا دروازہ پار کیا، ایک عجیب سی کشش نے انہیں روک لیا۔ ان کے قدم رک گئے، لیکن روح نے جیسے پکارا، آگے بڑھو، تمہاری طلب پوری ہونے والی ہے۔ غوث پاک جن کے چہرے پر روحانی نور کا عالم تھا، اپنے آستانہ مبارک پر تشریف لائے۔ جیسے ان کی نگاہ خواجہ غریب نواز پر پڑی تو آپ مسکرائے اور فرمایا، تمہاری روح سے نور جھلک رہا ہے۔ یہ نور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے چنے گئے ہو۔ خواجہ غریب نواز کا دل یہ سن کر بھر آیا اور دوڑ کر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جھک گئے۔ ان کی آنکھوں سے عشق بہنے لگا، جیسے الفاظ کی جگہ اپنی روح کی گہرائیوں سے بات کر رہے ہوں۔ حضور، میں آپ کے کرم کا طالب ہوں، مجھے وہاں طاقت اور رحمت دیجیے جس میں اس دنیا کی دکھی دلوں کا سہارا بن سکوں۔ آپ کی نگاہ کرم کا طلبگار ہوں۔ ان کی آواز میں اتنی محبت ہے کہ ماحول سجا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں اپنے قریب بلایا، ان کا سر سلایا اور کہا، تمہارا مقصد نیک ہے، خدا تعالیٰ تم ہندوستان کا ولی بنائے گا۔ تمہارے در پر آنے والے ہر انسان رحمت پائیں گے، تمہاری محبت سے لاکھوں دلوں کے زخم بھریں گے اور تمہارے ہاتھ سے اس ملک کی تقدیر بدلے گی۔ غوث پاک نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنی آنکھیں بند کی اور دعا فرمائی، اے خدا تعالیٰ، میرے اس فقیر کو وہ بلندی عطا فرما جو تیری مخلوق کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے۔ اسے وہ نور دے جو اندھیروں کی روشنی میں بدل دے، اسے وہ کرم دے جو ہر دکھی دل کو سکون دے۔ دعا کے بعد انہوں نے اپنی تسبیح اتاری اور خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں میں تھما دی۔ کہا، یہ صرف ایک تسبیح نہیں بلکہ ایک امانت ہے، یہ تمہارے سفر میں تمہارا ساتھی بنے گی، اسے سنبھالنا کیونکہ یہ محبت اور روحانیت کا پیغام ہے۔ ایران کے ایک چھوٹے سے شہر گیلان پر ایک چھوٹے سے بچے کی ولادت مبارک ہوئی۔ ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی روحانیت کا نور آسمان تک جا پہنچا۔ اس بچے کا نام سید عبدالقادر رکھا گیا۔ ان کی والد حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھے اور ان کی والدہ بی بی ام الخیر اپنے ادب، تقوی اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے مشہور تھی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی معصومیت اور چہرے کے نور کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جب سید عبدالقادر کی عمر کچھ ہی دن کی تھی، رمضان کا پر نور مہینہ آ گیا۔ ان کی والدہ نے دیکھا کہ وہ دن کے وقت دودھ نہیں پیتے، یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ پاس پڑوس کی عورتوں نے بھی یہی بات کہی کہ یہ بچہ دن کے وقت دودھ نہیں پیتا، یہ تو کسی کرشمے سے کم نہیں ہے۔ بی بی ام الخیر نے تب فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ بچہ رمضان کے روزے کا احترام کر رہا ہے جبکہ یہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہے۔ یہی وہ پہلا کرشمہ تھا جس نے دنیا کو بتا دیا کہ سید عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک کا سفر ایک عام انسان کا نہیں بلکہ ایک روحانی رہنما کا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، ان کی شخصیت میں ایک الگ ہی نور جھلکنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہری سوچ اور دل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ جب آپ 18 سال کے ہوئے تو علم کی طلب کے لیے بغداد پہنچے اور حکمت کا مرکز تھا اس وقت بغداد۔ وہاں کی تعلیم گاہوں میں انہوں نے قرآن و حدیث، تصوف اور فقہ کا گہرائی سے علم حاصل کیا۔ دن میں وہ اپنی دینی تعلیم میں مشغول رہتے، رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ان کی والدہ نے رخصت کے وقت جو الفاظ کہے تو آج بھی زمانہ اسے یاد رکھتا ہے، بیٹے دنیا میں نور بن کر رہنا، تمہاری روشنی ہر اندھیرے کو مٹا دے گی۔ بغداد میں علم اور عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی روحانیت کا عالم یہ تھا کہ لوگ ان کی محفلوں میں کھینچے کھینچے چلے آ جاتے۔ ان کی باتوں میں ایسا اثر ہوتا کہ جو سنتا اس کا دل بدل جاتا تھا۔ وہ کہتے، روح کا اصل سکون اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں ہے۔ ایک روز انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر بھوکا ہے، انہوں نے اپنا کھانا اسے کھلا دیا اور خود بھوکے رہ گئے۔ اس رات ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، میرے پروردگار مجھے اتنا قابل بنا دے کہ میں ہر بھوکے کا سہارا بن سکوں۔ کچھ ہی وقت میں ان کی دینی گہرائی اور روحانی طاقت نے انہیں ایک عظیم ولی کے طور پر مشہور کر دیا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے اور ان کی دعاؤں سے سکون پاتے۔ ایک روز ایک غریب عورت ان کے پاس آئی
اور اس نے آ کر کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو حضور غوث پاک مسکرا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو نا، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ ضرور ملے گا۔ انہوں نے دعا کی اور اسی وقت اس عورت کے گھر میں ایک عجیب کرشمہ ہوا، اس کی خالی تھالی بھر گئی۔ یہ دیکھ کر عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کی دعا نے میری زندگی بدل دی۔ حضور غوث پاک کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا خدا تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے۔ اب فرماتے ہیں کہ جو غریبوں کے لیے نہیں روتا اس کا دل پتھر ہے۔ انہوں نے اپنے پورے جیون کو انسانیت خدمت میں لگا دیا۔ ان کی محفل میں جو آتا وہ محبت اور روحانیت کا چراغ لے کر لوٹتا۔ وہ مبارک سال تھا جب سستان کے چھوٹے سے گاؤں میں سنجر میں ایک ایسا نورانی بچہ پیدا ہوا جس نے پوری دنیا کو محبت کا پیغام دیا۔ ان کا نام رکھا گیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ ان کے والد حضرت غیاث الدین ایک نیک دل انسان تھے اور ان کی والدہ بی بی ماہ نور اپنی پاکیزگی اور محبت کے لیے مشہور تھی۔ جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے فرمایا یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، یہ دنیا میں روشنی پھیلانے آیا ہے۔ ابھی ان کی عمر صرف 15 سال کی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یتیمی کا یہ سایہ ایک امتحان تھا، لیکن اس معصوم دل نے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا۔ انہوں نے اپنے والد کی چھوڑی ہوئی ایک چھوٹی سی باغبانی کو سنبھالا، دن بھر باغ میں کام کرتے اور رات کو عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک روز ایک فقیر اس باغ میں آیا تو بھوکا تھا اور تھکا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے اسے اپنی پوری روزی دے دی اور فقیر مسکرا کر بولا تمہارا دل بہت بڑا ہے، ایک دن پوری دنیا تمہارے نام سے روشن ہوگی۔ اس وقت سے ان کے دل میں محبت اور خدمت کا ایسا جذبہ پیدا ہوا جس نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ یتیمی نے انہیں توڑنے کی بجائے اور مضبوط بنا دیا۔ انہوں نے دین کو علم کی تلاش میں گھر چھوڑ دیا۔ سمرقند اور بخارا کی مشہور تعلیم گاہوں میں انہوں نے علم حاصل کیا۔ قرآن و حدیث، تصوف، فقہ کی گہرائیوں میں اتر کر ایک ایسے عالم دین بن گئے کہ دنیا ان کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کی تلاش صرف ایک ظاہری علم کے لیے نہیں تھی، ان کا دل ایک ایسی روحانی طاقت کی تلاش میں تھا جو انسانیت کی خدمت کر سکے۔ یہ تلاش انہیں لے کر پہنچی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در پر۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی اس وقت کے ایک مشہور صوفی تھے۔ جب خواجہ غریب نواز ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے جھک کر سلام کیا۔ عثمان ہارونی نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر کہا کہ تمہاری روح ایک نور ہے، تم خدا تعالیٰ کے مقصد کے لیے چنے گئے ہو۔ انہوں نے خواجہ غریب نواز کو اپنے شاگرد کے طور پر قبول کیا۔ پھر ان کا ساتھ سفر اور روحانی اور تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے استاد کے ساتھ مکہ، مدینہ، بغداد شریف، حرمین شریفین کا سفر کیا۔ ہر جگہ انہوں نے انسانیت کی خدمت اور محبت کا پیغام پھیلایا۔ ان کی تعلیم کا اثر ایسا تھا کہ جہاں قدم رکھتے وہاں نفرت ختم ہو جاتی اور محبت کا ماحول بن جاتا۔ اور اس طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے کہ شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ واز فرما رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی، لوگوں میں انتشار پیدا ہو گیا تو آپ نے رخ مبارک آسمان کی جانب اٹھا کر فرمایا اے میرے پروردگار عالم، میں تو لوگوں کو تیری باتیں سنانے کے لیے بلاتا ہوں اور تیری بارش بیٹھنے نہیں دیتی۔ اتنا فرمانا ہی تھا کہ بارش منقطع ہو گئی۔ اسی طرح دریائے دجلہ میں ایک مرتبہ ہولناک سیلاب آیا اور پانی اتنا بڑھ گیا کہ بغداد مقدس کو ڈوب جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ لوگ حیران اور پریشان حال آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور دعا کیجیے ورنہ بغداد تو تباہ ہو جائے گا۔ آپ نے اسی وقت اپنا عصا مبارک ہاتھ میں لیا اور چند لوگوں کے ہمراہ ساحل پر تشریف لے گئے۔ ایک مقام پر عصا مبارک رکھ کر فرمایا خبردار اے دجلہ، اس سے آگے مت بڑھنا۔ مجال تھی کہ غوث زمان کے حکم عدولی کر جائے، حکم کے خلاف کر جائے۔ فوراً دجلہ کا پانی اسی جگہ ٹھہر گیا۔ تو پیارے ناظرین، میں اس طرح کی اسلامی واقعات والی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوسرے دوستوں تک بھی ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔